اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ آج سورہ فاتحہ آیت نمبر 6 میں آپ کے سامنے تلاوت بھی میں کروں گا اور پڑھ کر بھی سناؤں گا۔ آج اس کا مطالعہ ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ جب ہم نے یہ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالص ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور خالص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو شیطان کے مقابلے میں مدد مانگنے کا ذکر تھا۔ پھر ہم نے سارے اعتراف کرنے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھے راستے میں ہم نے دیکھا کہ جو شارٹ کٹ ہوتا ہے یقیناً مختصر تو ہوتا ہے، آسان بھی ہوتا ہے، لیکن مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہم نے مانگا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تیرا انعام ہوا، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں، اور اگر ہم عربی گرامر کی طرف چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مرکب اضافی جو ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہمیشہ اضافی حالت میں آتا ہے، اور مضاف جو ہے وہ نہ الف لام لاتا ہے نہ تنوین لاتا ہے۔ راستہ ان لوگوں کا، چونکہ یہ موصولہ ہے، کن لوگوں کا؟ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب جن پر کہاں سے آیا؟ علیہم، انعمت علیہم۔ جب بھی فعل کے بعد کوئی پریپوزیشن آ رہی ہوتی ہے تو معنی جو ہے اس کے بدل جاتے ہیں۔ ان پر، جن پر تو نے انعام کیا، تو نے انعام کیا ان پر، یعنی اگر اس کے ساتھ ہم اس کا بدل ملائیں تو جن پر تو نے انعام کیا، یہ ماضی واحد مذکر حاضر ہے، تو نے انعام کیا۔ تو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کن کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انعام کیا، ہم نے ان کا راستہ مانگا، اور وہ آیت نمبر ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہم پڑھتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہاں بھی ہے، اور آیت جو ہے وہ تو سورہ نساء آیت نمبر 69 ہم پڑھ رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ تو اس آیت کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس میں 4 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں۔ ایک نبیوں کا ذکر کیا ہے، پھر من النبیین والصدیقین، صادق اور صادق جو سچے انسان تھے ان کی بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد شہید کی بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد صالح کی بات کی گئی ہے۔ یعنی یہ 4 کیٹیگریز ہمارے سامنے آئی ہیں، 4 مرتبے والے لوگ ہمارے سامنے قرآن مجید نے رکھے ہیں کہ یہ ہم مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تیرا انعام ہوا۔ کن لوگوں پر انعام ہوا؟ اور نبیوں کا راستہ تو یقیناً مکمل ہو چکا، بند ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا، لیکن 3 راستے تا دم قیامت کھلے ہیں۔ من النبیین والصدیقین کونوا مع الصادقین، صادقین جو سچے لوگ ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ ساتھ دیجئے، یہ بات کہی۔ اب سچائی والے لوگ کون ہیں؟ ہمارے سامنے جو سچائی کی بات ہو رہی ہے وہ ہے، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو سچے ہونے کا لقب دیا اس اعتبار سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھی دعوت دی ہے اس نے ضرور کچھ نہ کچھ سوچا ہے، سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور یہ بہت بڑی گواہی ہے کہ یوں ہی پکار سامنے آئی ہے تو انہوں نے لبیک کہہ دیا ہے۔ سچے ہونے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف سے واپس آئے ہیں اور آ کر حالات واقعات بیان کیے تو مشرکین مکہ کے ہاتھ ایک بات لگ گئی، اور ان کو کیا پتہ تھا کہ بیت المقدس ہے کیا۔ انہوں نے یہودیوں کو بلایا یا یہودیوں کے پاس گئے کہ بھئی تم تو بیت المقدس کو جانتے ہو، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 3000 زمینی کلومیٹر سفر کیا ہے، بیت المقدس میں گیا ہوں، اور پھر وہاں سے آسمان پر معراج شریف کی ساری واقعات بیان کیے، تو تم یہ بیت المقدس کے بارے میں ہمیں بتاؤ تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے سے پہلے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے 3000 کلومیٹر زمینی سفر کیا ہے تو آپ مانو گے؟ یقیناً ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے بیت المقدس کی نشانیوں کے بارے میں، پھر سارے معراج کے بارے میں ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر پوچھا کہ کہتا کون ہے؟ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ کے دوست، تو انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ سچ کہتے ہیں، صدقنا و آمنا، اور انہوں نے سچ کہا اور ہم اس پر ایمان لائے۔ یہ ان کے جملے تھے، اس پر صادق اور امین کی بات ہوئی ہے۔ یقین جانیے جو صدیق کا لقب ملا ہے وہ اس بات پر ملا ہے کہ وہ سچے انسان ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے جو سچائی کا ایک معیار ہے، آپ عدالتوں میں دیکھتے ہیں جب ایک مرتبہ گواہ کو بلاتے ہیں، دوسری مرتبہ گواہ کو بلاتے ہیں، تیسری مرتبہ گواہ کو بلاتے ہیں، تو اس سے وہی بیان پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ بھول تو نہیں گیا۔ اگر وہ منوان صحیح بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس کی سچائی کی نشانی ہے۔ آپ نے آج بھی سچے انسانوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں منو ان، وہ بار بار وہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے سچائی کی علامت ہے۔ تو یہ راستہ ایک کھلا ہے جس کے لیے امت مسلمہ کو یہ کہا گیا، اہل ایمان کو یہ کہا گیا کہ سچوں کا ساتھ دو۔ دوسری کیٹیگری اس میں آتی ہے شہداء کی۔ شہید کے لفظ کے بارے میں ہمارا کچھ اشکال ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو میدان جنگ میں جا کر شہید ہو جائے وہی شہید ہوتا ہے۔ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دیتے دیتے آخری سانس تک کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے تو وہ بھی شہید ہے یقیناً۔ لیکن اس کے ساتھ بھی جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بنایا، تو جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وما کانا من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، تو قرآن مجید نے جو شرک کی ڈیفینیشن دی ہے کہ نفس پرستی جو ہے انسان کی، اگر اللہ کا حکم چھوڑ کر وہ نفس کی بات مان رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے اس وقت؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو یہ شرک کی چوٹی بیان کی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَأَسَاءَ فِي خَرَابِهَا۔ یہ بھی ایک آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ بھی اس سے بڑا ظالم کون کا ترجمہ دے رہا ہے۔ لیکن وہاں دیکھتے ہیں شہادت کے اعتبار سے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ شہید کے درجے میں تک پہنچنا تو، لیکن بہرحال قرآن مجید نے اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے جو بات سامنے ہمارے رکھی، تو آگے اس آیت کے ساتھ متصلاً جو آیت جڑی ہے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب اس کے رب نے کہا اس کو کہ جھک جا، فرما برداری اختیار کر، سلنڈر ہو جا، تابع ہو جا، تو اس نے اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے۔ تو یہ اصل تو فرما برداری کے اعتبار سے بات ہو رہی تھی، اور یہ ہے اصل صالحین بننے کا راستہ۔ تو آج میں نے ابھی آپ کے سامنے
صراط الذین انعمت علیہم کے بارے میں 4 کیٹیگریز کی بات کی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔